بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں 7 آیتیں جن میں توحید اور توکل کا مضمون ہے، ان کو منجیات بھی کہتے ہیں۔ پریشانیوں سے حفاظت کے لیے صبح و شام پڑھیں تو آفتوں سے سلامتی ہوگی، دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی اور چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے، اور مؤمنوں کو تو صرف اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے عطا کر دے، اور وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 56۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، جتنے بھی جاندار ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، بے شک میرا رب بالکل سیدھے راستے پر ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 60۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتے ہیں، اور وہ بڑے سننے والے جاننے والے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت انسانوں کے لیے کھول دیں اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو بند کر دیں اس کا کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 38۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے اچھا یہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کریں تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی ان آیتوں کو ہمیشہ پڑھے گا،
اگرچہ کوئی پہاڑ کے برابر بھی عذاب آ جائے یا آسمان زمین پر گر جائے تو بھی اللہ کے حکم سے نجات پائے گا۔ تو برکتیں، رحمتیں، کرامتیں ان کے لیے صبح و شام چلتے پھرتے، سواری پیدل، کام کاج اللہ کا ذکر کریں، درود شریف، استغفار اور دعاؤں میں لگیں، تسبیحات میں لگیں، خدمت خلق، دعوت و تبلیغ، تزکیہ نفس، تمام گناہوں سے توبہ کریں، زندگی کا ایک اعلیٰ مقصد بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔